خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صدق الله العظيم۔ دین نقلی اور روایتی چیز ہے، اختراعی اور عقلی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہمارے سامنے دین کے حوالے سے کسی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی عقل سے کیا سمجھا اور اپنی فکر سے کیا جانا، بلکہ ہم اپنی عقل کو دین کی باتوں کو پرکھنے کے حوالے سے معیار نہیں بنا سکتے۔ ہماری عقل نارسا اس چیز کے حوالے سے معیار نہیں بن سکتی، بلکہ دین ہی کو معیار بنایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور اسی کی اتباع کرو۔ تو جو دین نقلی طور پر، روایتی طور پر ہم تک پہنچا ہے، اسی دین کی اتباع اور پیروی کی جائے گی۔ باقی عقلی اعتبار سے جو نئی نئی اختراعات کے طور پر نئے نئے راستے اور نئے نئے مذاہب قائم کیے گئے ہیں، ان کی پیروی اور ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بقول کہ ہم تشدد میں اور پارٹی بندی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ، ایک طریقہ یہ بھی استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان کو غلط قسم کے شبہات کے اندر، ایمانیات اور نظریات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اعمال اور افعال کے اندر، شہوتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کہ انسان اعمال کے اندر اور افعال کے اندر جو شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، تو جو ایک صحیح نہج اور طریقہ بتلایا گیا ہے کہ جس نہج اور منہاج پر چل کر ہمیں اعمال اور افعال کو انجام دینا چاہیے، اس نہج سے ہٹنے کے بعد ہم طرح طرح کے خرافات یا طرح طرح کے بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہدایت کے لیے دو ہی راستے ہیں اور ہدایت کی دو بنیادیں ہیں، ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے تقلید۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس آیت کریمہ میں دو درجے متعین کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود صاحب بصیرت ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان خود صاحب بصیرت نہ ہو بلکہ کسی صاحب بصیرت کی اتباع اور پیروی کر کے اور صاحب بصیرت کی اجتہادی بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن اور سنت کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اجتہادی بصیرت کی صلاحیت ہے، اپنی اجتہادی بصیرت کی بنا پر قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کے اندر اجتہاد کا جذبہ نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ اختیار کرے کہ جو صاحب بصیرت ہیں، مجتہد ہیں، کسی صاحب بصیرت کی رہنمائی اور رہبری حاصل کرتے ہوئے قرآن اور سنت کو سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ قبر میں جب فرشتے کی جانب سے اعمال نہ کرنے کی بنا پر مار پٹائی ہوگی، اس موقع پر میت یہ کہے گی لا تلیت ولا دریت، کہ نہ تو میں خود مجتہد تھا کہ اپنے اجتہاد کی بنا پر قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا، اور نہ ہی میں مقلد تھا کہ کسی مجتہد کی اجتہادی بصیرت اور اس کی رہنمائی کے مطابق قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی ہدایت کے واسطے راہ نجات کے طور پر یہی دو شکلیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو پورے طور پر مکمل اور حوالے کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جو راستہ زندگی گزارنے کے حوالے سے دیا ہے اسی راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔
اعمال کو اگر حسن اعمال کے طریقے پر ادا نہیں کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم غلط عقائد کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، غلط قسم کے نظریات کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، اور عقائد کی خرابی کی بنا پر طرح طرح کے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر جو طرح طرح کے نئے نئے فتنے، جدید فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں میں سے ہر ایک کا مختصر تعارف وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔